اور ماں باپ کے قبروں پر حاضری کے لیے تو اولاد کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ پچھم کی طرف سے سرہانے کی طرف حاضری دیا کرو. ماں باپ کی قبر پہ یا اپنے عزیز کی قبر پہ آیا کرو. اگر نشان قبر معلوم ہے، ایک تو ہے کہ قبرستان میں کہیں دفن ہے معلوم نہیں، تو کہیں بھی کونے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر قبر کا نشان ہے، موجود ہے، تو حاضری کے لیے پچھم کی طرف سے سرہانے کے پاس آنے کا حکم ہے. پچھم کی طرف سے. پچھم یہاں کدھر ہے؟ ادھر ہے نا؟ اچھا چلو، کم سے کم پچھم تو معلوم ہے، نماز نہیں پڑھا تو پچھم کی طرف سے ادھر سے آنے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ مردہ پورا پچھم لٹایا جاتا ہے نا. ہاں عظیم بھائی منڈی ہلا کتنا قبرستان میں مردہ اتارے ہو، کیسی لٹاوا جاتا؟ ادھر دیکھیے تو منہ کس طرف کیا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف. منہ کس طرف کیا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف. تو آپ قبلے کی طرف سے یعنی پچھم کی طرف سے حاضری دو تاکہ اسے گردن گھما کر دیکھنے میں تکلیف نہ ہو. جدھر منہ کیے لیٹا ہے ادھر سے حاضری دو تاکہ آسانی سے تمہیں دیکھے. اور بیٹا اگر ماں کی قبر پہ یا باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو دیر تک وہاں سرہانے کھڑا رہے یا بیٹھا رہے، درود اور قرآن کا ورد کرتا رہے، کیونکہ وہ لیٹنے والے کہتے ہیں کچھ دیر اور بیٹھا رہے، تیرے رہنے سے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، میرے آنکھوں کو چین آتی ہے. اس لیے ان مرحومین کی قبروں میں، عام مرحومین کی قبروں میں پچھم کی طرف سے سرہانے کی جانب حاضری کا حکم ہے. لیکن اولیاء کرام، شہداء کرام کی قبر پر سرہانے کی طرف نہیں بلکہ قدم کی طرف سے حاضری کا حکم ہے. قدم کی طرف سے حاضری کا حکم ہے، اور وہ بھی تقریباً جو ہے 2.5 ہاتھ کا فاصلہ. 2.5 ہاتھ کا فاصلہ بتایا گیا. لوگ تو جائے کہ بہرا کرت ہیں بجانے لوٹے لاگ دیکھا جا صاحب بتاؤ ہم بس پکڑ کے آئے نہیں کہ ہم آئے. مطلب یہ الٹی سیدھی حرکت. دیکھو مجرم ہے تو مجرم کے کٹگھرے میں کھڑا ہو، جج کی کرسی ہلانے کی کوشش نہ کرے. ہاں مجرم ہے تو مجرم کے کٹگھرے میں رہے، جج کی کرسی ہلانے کی کوشش نہ کرے. یعنی کسی بڑے کی بارگاہ میں پہنچا ہو تو قدم کی طرف 2.5 ہاتھ کے فاصلے پر گردن جھکا کر اپنے آپ کو گنہگار، نکما، سیاہکار سمجھتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسوؤں کے قطرات گراتے ہوئے یہ کہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں قدموں میں آ گیا ہوں، اب لاج بچانا آپ کے ہی ہاتھ میں ہے. آپ دعا کریں مولا کی بارگاہ میں کہ میرا مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری مشکلوں کو آسان کر دے. تو بڑوں کے درباروں میں قدموں کی طرف سے حاضری ہے. عام مرحومین کی قبروں میں جانے کے لیے، قبروں پر حاضری کے لیے سرہانے کی طرف قبلے کی جانب سے حاضری دینے کا حکم ہے، کیونکہ وہ کوئی اور ہے جن کے لوگ مرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں مرنے کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں سے مرتے ہی کہانی ختم نہیں ہوتی، کہانی شروع ہوتی ہے. کیونکہ قبر آخرت کا پہلا سینہ ہے، ابھی بڑی منزلیں طے کرنی ہیں، اس لیے کہانی بند نہیں ہوئی ہے، کہانی شروع ہوئی ہے. تو رب نے جنہیں دولت ایمان عطا فرمایا، مرنے کے بعد انہیں وہ زندگی کی رونقیں عطا کرتا ہے کہ آخری جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر آتا ہے. کتنے؟ 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر مومن کی چوکھٹ پر آتا ہے. اور جب اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو ریشمی خوشبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹتا ہے، اور آگے آگے فرشتہ روح کو لے کر چلتا ہے. پیچھے 70,000 فرشتوں کی جماعت استقبال میں جلوس کی شکل میں چلتی ہے.
اور یہ روح لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، روح کو رکھتے ہیں، روح مولا کی بارگاہ میں سجدے میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لے جاؤ اسے سب سے بہتر جگہ پر رکھ دو۔ تو دنیا کائنات میں بہتر جگہ تلاش کی جاتی ہے تو مومن کے کلیجے سے بہتر، مومن کے جسم کے ڈھانچے سے بہتر کوئی جگہ نظر نہیں آتی، تو کہا جاتا لے جاؤ جہاں سے لائے ہو وہیں پر اتار دو۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا مومن کی قبر میں دو چیزیں دفن کی جاتی ہیں، احباب لاش کو دفن کرتے ہیں، فرشتے روح کو دفن کرتے ہیں، یعنی اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کیا جاتا ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں، حدیث کا جملہ ہے کہ جب مٹی دے کر کے لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں چپلوں کی آوازوں کو وہ مرنے والا سنتا ہے اور ایک ایک کا نام لے لے کر پکارتا ہے، فلاں رک جا، کہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہے؟ تو وہ اور ہیں جن کے مر کر کھپ جاتے ہیں، ہمارے الحمدللہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ انہیں صدقہ ملا ہے۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لینے کی رستے میں ہے، جا بجا کھانے والے، جا بجا کھانے والے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم اور آپ کو بزرگوں کے درباروں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ تمہیدی جملے تھے، تقریر انشاءاللہ